اور آگے بڑھیے، جنتی عورت کی ایک اور صفت، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اور اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میری پیاری مسلمان بہنوں، آج آپ سے بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں، جب آپ گھر سے نکلیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ مسلمان عورت ہیں، آپ ایمان والی عورت ہیں، آپ جناب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی عورت ہیں۔ قرآن نے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے کہا ہے، میں آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا گریڈ اونچا ہے، آپ کا مقام اونچا ہے، آپ کا درجہ اونچا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، تو کسی غیر محرم مرد سے آپ نرمی کے ساتھ بات نہ کریں۔ بات کرنے کی نوبت آ سکتی ہے، موبائل ہے، مارکیٹ میں گئی ہے، غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آ سکتی ہے، مگر غیر محرم سے بات کرنے کا انداز کیسا ہو مسلمان عورت کا؟ قرآن کریم 1400 سال پہلے بیان کیا، فلا تخضعن بالقول، تمہاری آواز میں نرمی نہ ہو، لوچ نہ ہو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ورنہ سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے غلط آرزویں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج تو بعض عورتیں، اللہ معاف کرے، دکاندار سے اتنا میٹھا بولتی ہیں اتنا آج تک کبھی شوہر سے نہیں بولتی۔ مارکیٹ میں اور بڑے بڑے شاپنگ مال میں ان کا جو انداز گفتگو ہوتا ہے وہ گھر میں نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی میٹھی گفتگو کا سب سے زیادہ حقدار آپ کا شوہر ہے، آپ کا والد ہے، آپ کے سسر ہیں، آپ کے گھر کے رشتہ دار ہیں۔ آپ ان سے جو ہے نرمی کے ساتھ بات کریں، غیر محرم کے ساتھ نرمی کے ساتھ۔ قرآن کریم بے حیائی کے چور دروازوں کو، کیونکہ جنتی عورت بے حیا نہیں ہے، وہ بے حیائی کے چور دروازوں کو بھی اپنے گھر میں آنے نہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور ہے۔ آج آپ تصور نہیں کر سکتے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں بے حیائی کس کس روپ میں جنم پیر پسار چکی۔ بچے اور بچیاں ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے ہیں اور ان کو کس ٹریک پہ لے کے جایا جا رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ بچوں کو وقت کے پہلے میچور بنا دیا ہے سوشل میڈیا، بچیوں کو وقت کے پہلے بالغ اور جوان بنا دیا ہے آج ان آفتوں نے۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیا کہ ایک مسلمان عورت جب غیر محرم سے بات کرے تو نرمی کے ساتھ بات، لیکن ہاں بدتمیزی نہ کرے، بےہودہ بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بھی بات کرو دستور کے مطابق کرو، صحیح بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم گھر کے اندر وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ جمی رہو۔ کوئی یہ نہ کہے یہ مولویوں کا فتویٰ ہے وہ عورتوں کو گھر سے نکلنے نہیں دے، قرآن کا فتویٰ ہے، یہ میرے رب کے قرآن کی آیت ہے کہ عورت گھر میں رہے، گھر کے باہر ضرورت پڑنے پر جائے۔ اس کا اصل دائرہ کار، اس کا ورک پلیس آفس نہیں، اس کا ورک پلیس گھر کے باہر نہیں، اس کا ورک پلیس اس کا گھر ہے۔ وہ چراغ کھانا ہے، وہ شمع محفل نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان عورتوں تم گھر میں رہو، اور اگر گھر سے نکلنا پڑے ایسے نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو تم دور جاہلیت کی طرح بن سمر کر کے اپنے آپ کو نمایاں کر کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو۔ قرآن نے اس کو جاہلیت کہا، آج ہم فیشن کا نام رکھ دیں، آج ہم ماڈرنائزیشن اس کا نام رکھ دیں، آج ہم اسے ترقی کا نام دے دیں، لیکن قرآن نے قیامت تک کے لیے بے حیائی کو، عریانیت کو اور عورت کے نمایاں ہو کر کے نکلنے کو قرآن نے جاہلیت قرار دیا ہے۔ یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت تھی اور جاہلیت ہی رہے گی۔ نبی کے زمانے کی عورتیں کیسے؟ نبی اکرم مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ کے دور میں مسجد میں عورتیں بھی آیا کرتی تھی، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ہجوم نکلا۔ نبی اکرم نے کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہو رہے ہیں،
آپ نے فرمایا استاخرنا، اے عورتیں تم کنارے چلی جاؤ، تم سائیڈ میں ہو جاؤ، تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْتُقْنَ الطَّرِيقَ، تمہارا یہ کام نہیں ہے تم راستے کے بیچ میں سے چلو، تم سائیڈ سے چلو، تم کنارے سے چلو۔ اور وہ نبی کے زمانے کی عورتیں بھی کتنی فرما بردار تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے بعد سے وہ اتنا کنارے سے چلا کرتی تھی کہ کانت المرأۃ تلتصق بالجدار، ان کے کپڑے کبھی کبھی دیوار میں چپک جایا کرتے تھے، ان کے کپڑے کبھی کبھی دیوار میں پھنس جایا کرتے تھے، وہ اتنے کنارے سے چلا کرتے تھے۔ تو عورت جو ہے مردوں کے ساتھ، مردوں کے شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ عورت گھر سے نکلے پردے میں نکلے، وقار کے ساتھ نکلے، حجاب کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا واقمنا الصلاۃ، اور اے مسلمان عورتوں تم نماز قائم کیا کرو، نماز قائم کیا کرو۔ بغیر نماز پڑھے عورت جنتی نہیں ہو سکتی ہے۔ زندگی کے سارے کاموں میں میری پیاری ماں بہنوں نماز کو بھی آپ اپنی ایک ضرورت بنا لیں۔ بغیر کھانا کھائے جیسے ہم جی نہیں سکتے، بغیر پانی پی ہم جی نہیں سکتے، اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بغیر نماز کے ہم جی نہیں سکتے۔ میرے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، نماز کا ٹائم ہوتا تھا حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تو نماز کے ذریعے ہم کو سکون عطا فرما۔ نماز سے آپ کو اتنی الفت تھی، اتنی محبت تھی کہ ایک موقع پر آپ صحابہ کو لے کر کے گئے تو مشرکین، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، مشرکین نے حملے کا پلان بنایا اور مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے اور مسلمان اور ان کے نبی اس نماز میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اس نماز کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے، یہی موقع ہے ہم مل کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا، اللہ کے نبی نے نماز خوف ادا کروائی، آدھے صحابہ نے نماز پڑھی، آدھے ہتھیار لے کر کھڑے تھے، پھر باقی آدھے نے پڑھی اور آدھے لے کر کھڑے تھے۔ وہ ایک اسپیشل طریقہ ہے جنگ کے حالات میں نماز پڑھنا۔ تو نماز میں لاپرواہی نہیں، سارے کام زندگی کی اپنی جگہ اہم ہے، نماز اپنی جگہ، نماز نہیں چھوڑی۔ اے نبی کی عورتوں تم نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ، تم زکات ادا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کی اپنی بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ اپنے زیورات کی مالک بھی ہو سکتی ہے، اس کے پاس اپنا پرسنل کیش بھی ہو سکتا ہے، وہ اس لائق ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی زکات نکالے، اس لیے کہ قرآن عورتوں سے کہہ رہا ہے وآتین الزکاۃ، تم زکات ادا کرو، وآتین اللہ ورسولہ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کرو اللہ اور رسول سے۔ اطاعت کا مطلب سمجھ، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کو اچھا لگے یا نہ لگے لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اطاعت کس کو کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، میں نے اللہ کے پیارے نبی سے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا انظرت الیہا، کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا فانظر الیہا، جاؤ اپنی ہونے والی بیوی کو تم دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو، فإنہ اجدر ان یؤدم بینکما، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ تم دونوں کے بیچ میں محبت باقی رہے۔ ہمارے یہاں اس معاملے میں بھی اتفاق ہے، بعض جگہوں پر لوگ اتنے سب سے نہیں صاف، لڑکے کو لڑکی کی تصویر بھی نہیں دکھایا، رشتہ طے ہو گیا، ارے تجھے ہماری پسند پر بھروسہ نہیں، تو اپنی ماں سے بڑھ کر کے ہو گیا۔ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ شادی کے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، بس دیکھنے کی اجازت ہے، اس سے آگے کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو۔ حضرت مغیرہ لڑکی والوں کے گھر پہنچے، لڑکی کے والد سے ملاقات کی، اللہ کے رسول کی یہ حدیث پڑھ کے سنائی کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت حدیث کے الفاظ ہیں ماں باپ کو بہت بھاری گزرا، اللہ، وہ ماں باپ تھے جن کو بھاری گزرتا تھا کہ ان کی بیٹی کو ان کو ہونے والا داماد تھے۔ آج ہماری سوسائٹی میں ایسا منظر بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ بیٹی بے پردہ جا رہی ہے اور باپ خود لے کے اسکوٹی سے جا رہا ہے، بھائی خود اپنی بہن کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ ایک وہ سوسائٹی تھی جہاں ہونے والے داماد کی ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ماں باپ کو گرا گزری، یہ بات بھاری گزری کہ یہ ہماری بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا میں اپنے من سے نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کی اجازت لے کر کے آیا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی پردے میں سے ساری گفتگو سن رہی تھی، لڑکی پردے میں تھی، اندر تھی، لڑکی نے اندر پردے میں سے کی آواز دی، ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو مجھے دیکھ لے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے انشدک، تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو ایسا کام نہ کر، ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے ایک نظر دیکھ لو، اگر جھوٹ بول رہے ہو ہوشیار رہنا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا اور پھر ہم دونوں کا نکاح ہوا اور بڑے میل محبت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول۔ قرآن کہہ رہا ہے جنتی عورتوں کی صفت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اب اگلا ٹکڑا سنیے آیت کا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم یہ نہ سمجھو تم پر سختی کی جا رہی ہے، تمہیں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں غیر مردوں سے سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں بن سمر کر کے نکلنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ حکم تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے، یہ تعلیمات کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، زمانے کی گندگیوں سے، میل کچیل سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ عورت بڑی قیمتی چیز ہے میرے بھائی، معمولی موبائل ہوتا ہے 1000-2000 روپے کا، آدمی کہیں بھی رکھ دیتا ہے، 60,000 کا آئی فون ہوتا ہے تو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، بڑا مہنگا اس کے اوپر کور لگاتا ہے، بڑا مہنگا اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ عورت جو ہے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اسلام نے پردے کا اور حجاب کا اور شرم و حیا کا جو حکم دیا ہے وہ عورت کی اسی قیمتی ہونے کے پیش نظر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تم اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی یا تلاوتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی، صبح کو موبائل، شام کو موبائل، رات کو موبائل، صبح سے لے کر کے جب تک آدمی بستر پہ سو نہیں جاتا ہے تب تک موبائل اس کے ہاتھ میں، اور اب موبائل پر انسان جو چیز دیکھتا ہے، یوٹیوب بھی بڑا ہوشیار ہے، گوگل بھی بڑا ہوشیار ہے، آپ جو دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا یہ یوٹیوب پر گندے قسم کے ایڈ آتے ہیں، بےہودہ قسم کے ایڈ آتے ہیں، وہ بےہودہ قسم کے ایڈ تیرے ہی موبائل پر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ گوگل کا اور اپنا ایک سسٹم ہے ان کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے والوں کا کہ آپ جو چیز دیکھیں گے وہ اسی سے متعلق چیزیں وہ بار بار آپ کے سامنے نظر آئیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ہم لوگوں نے امیزون پہ، فلپ کارٹ پہ کوئی سوٹ دیکھ لیا یا کوئی چیز دیکھ لی تو اب جو چیز کھولو وہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اچھا یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ سیف نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی پر کوئی تالا نہیں لگا ہے، ہم کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں وہ کمپنیوں کو پتا ہے، وہ گوگل کو پتا ہے، وہ یوٹیوب کو پتا ہے، ہم نے سرچ کیا اور وہ ہمارے سرچ سے متعلق چیزیں سامنے لا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہم کتنا ٹائم موبائل پہ، بچے 3 سال سے لے کر کے 60 سال کے بوڑھوں تک آج موبائل سب کے ہاتھ، اور صبح سے لے کے شام تک ہم کتنا وقت موبائل کو دے رہے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج ہم قرآن کو وقت نہیں دے رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی آیتیں پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یہ آیت پڑھتے ہوئے اور روتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا، اللہ کا احسان ہوا ہمارے اوپر، ووقانا عذاب السموم، اللہ نے جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا لیا۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے اما عائشہ روتی رہی اور رات بھر اسی آیت کو پڑھتی رہی۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج رات بھر اور دن بھر موبائلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنا بند ہو۔ وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَالْحِكْمَةُ، جو حکمت پڑھی جاتی ہے، حکمت سے مراد حدیث۔ پتہ یہ چلا مسلمان کے گھر میں حدیث کا بھی درس ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر میں حدیث کا بھی درس ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور حدیث کا درس بھی ہونا چاہیے۔ بہت ساری ایسی کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں، اس میں عورتوں کے تعلق سے حدیثوں کو اکٹھا کر دیا گیا یا عورتوں کے مسائل کے بارے میں حدیثوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، ان کتابوں کا درس بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی گھر میں اس طریقے کی مجلسیں ہوں تاکہ عورتیں دین کو سیکھیں۔
اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں تم قرآن اور حدیث کا ذکر کیا کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ اب آخری آیت پڑھ کے میں بات کرنے جا رہا ہوں، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنتی مردوں اور جنتی عورتوں کی 10 صفات اکٹھا بیان کی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ 10 صفات اللہ تعالیٰ۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورت، اور بے شک مومن مرد اور مومن عورت۔ یہ مومن اور مسلمان میں کیا ڈفرنس ہے؟ اگر مومن الگ سے آئے تو مومن کا وہی مطلب ہے جو مسلم کا مطلب ہے، اگر مسلم الگ سے آئے تو مسلم کا وہی مطلب ہے جو مومن کا ہے۔ لیکن جب دونوں کو اکٹھا لایا، جیسے جہاں لایا گیا مسلمین بھی ہے اور مومنین بھی ہے، مسلمات بھی ہے اور مومنات بھی ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ ظاہری طور پر بھی اسلام کو فالو کرتے ہیں اور باطنی طور پر بھی اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ان کے گھر کے مرد نماز تو پڑھتے ہیں مگر کاروبار میں بے ایمانی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر کی عورتیں باہر تو حجاب میں نکلتی ہیں، نقاب میں نکلتی ہیں، گھر کے اندر بڑی بے حیائی، ایسا نہیں۔ وہ مسلمین بھی ہیں، وہ مومنین بھی ہیں، وہ ظاہری طور پر بھی اسلام کے پابند ہیں اور باطنی طور پر بھی اسلام کے پابند۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرنے والے مرد اور ہمیشہ فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ قانتین کا مطلب ہمیشہ اطاعت، ایسا نہ ہو کہ مشکل وقت آئے تو اطاعت چھوڑ۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ کیسا نازک وقت تھا جب ان کو شہید کیا گیا، مگر اس اللہ کی بندی نے شہید ہو جانا گوارا کر ایمان سے کمپرومائز، دین سے کمپرومائز۔ والقانتین والقانتات، حق پر جمے رہنے والے مرد اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، موطا امام مالک کی روایت۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سچائی یہ مومن کی صفت ہے۔ عورت بھی سچ بولے، شوہر کے سامنے بھی سچ بولے، اپنی سہیلیوں کے سامنے بھی سچ بولے، سچائی سے منہ نہ موڑے۔ اور سچائی کا ایک مطلب اور ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر بھی ہم سچائی کے ساتھ قائم ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو لا الہ الا اللہ پر قائم رہیں، ہماری زندگی میں شرک نہ آئے۔ بچہ بیمار ہو گیا، گلے میں تعویذ بھی پہنتی ہیں بعض عورتیں۔ بچے کو پیلیا ہو گیا، فلاں فلاں کے پاس جا کے کہتی ہے جھڑوا لیتے ہیں اس کو۔ یہ جھڑوانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ سب من گھڑت اور فضول اور واہیات چیزیں۔ پیلیا ہے، جانڈس ہے، اس کا علاج آپ علاج کرائیے۔ یہ جھوٹ موٹ کے جو ٹوٹکے ہیں ہمارے یہاں، ٹوٹکوں پر نہیں عمل کرنا۔ بچے کو مالش کر لیا، اب اس کے ماتھے پہ ایک کالے رنگ کا وہ جو ہے کاجل سے ٹیکا لگا رہی ہے کہ نظر نہ لگے۔ رات میں کوئی ناخن کاٹ رہا ہے کہ پھر رات میں ناخن مت کاٹو، اس سے جو ہے گھر میں برکت نہیں آتی۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں عقیدے کے خلاف ہیں، عورتیں ان سے بچیں۔ والصادقین والصادقات، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر ہم قائم رہیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ایک نمونہ حضرت ام سلیم نے پیش کیا۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور شوہر جب گھر میں آیا، بیٹے کو ایک کنارے لپیٹ کر رکھ دیا گیا، اور شوہر جو سفر سے تھکا آ رہا آیا ہے اسے بیٹے کی موت کے بارے میں بتایا نہیں، اسے کھلایا، اسے پلایا، اسے چین اور سکون دیا، اور اگلے دن صبح کو بتایا کہ ہاں آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے۔
اس کو کہتے ہیں صبر. تو والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. حضرت عمر کے دور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو سنا ہوگا. حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، رات میں آواز آئی ہے، بیٹی اپنی ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں جا کر کے پانی ملا دو، صبح ہم دودھ بیچنا ہے ہم کو، جاؤ دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا کہ نہیں، آپ نے سنا نہیں، امیر المومنین کا فرمان آیا ہے دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، میں نہیں ملا سکتا. کہا ارے یہاں کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر اپنے گھر میں ہوں گے. تو بیٹی نے جواب دیا، عمر دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہا ہوں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خشیت. ہم رات میں ہیں، ہم بستر پہ ہیں، ہم اکیلے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے، اللہ کے کیمرے سے اندر. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. صدقہ کیا کرو بھائیو، آپ بھی کریں، مائیں بہنیں آپ بھی کریں. صدقہ کرنے سے بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں. صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے صدقہ اور خیرات پر بہت سارے واقعات ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. ایک بیوی آپ کی، اللہ کے رسول کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا زینب بنت خزیمہ. زینب بنت خزیمہ، آپ کو شاید پتا نہ ہوگا، اللہ کے رسول کی بیوی کی حیثیت سے صرف 4 یا 5 مہینہ زندہ رہی، اس کے بعد انتقال. 4-5 مہینہ زندہ رہی، اس کے بعد انتقال ہو گیا. زینب بنت خزیمہ کا جب نام لیا جاتا ہے تاریخ میں تو ان کو کہا جاتا ہے ام المساکین، وہ غریبوں کی ماں تھی. وہ اسلام لانے کے پہلے بھی اتنا صدقہ خیرات کرتی تھی اور اتنی غریبوں کی مدد کرتی تھی کہ ان کا نام پڑ گیا ام المساکین. آج بھی بہت سارے گھروں کی عورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخاوت اور فیاضی کا جذبہ دیا ہوتا ہے، وہ غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہیں. اور خاص طور سے اگر ہمارے ریلیشن میں، ہمارے رشتہ داری میں کوئی عورت کوئی مرد اگر ضرورت مند ہو تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنا چاہیے. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. روزہ سے مراد یہاں رمضان کا روزہ نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. روزہ سے مراد یہاں نفلی روزہ ہے. میری مائیں بہنیں اس پر بھی توجہ دیں. شوہر کی اجازت لے کر کے وہ کچھ مہینے میں یا سال میں کچھ ہی دن کچھ نفلی روزے ضرور رکھیں، یا خاص جو نفلی روزے، عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، شوال کے 6 روزے ہیں، یہ روزے وہ ضرور رکھیں. یہ روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے آج یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ایک مرد کے لیے بھی اور ایک عورت کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے. بے حیائی اپنی چرم سیما پر، ولگیرٹی اور بے حیائی کو پھیلانے والی چیزیں چاروں طرف، اور موبائل نے گناہ کو آسان کر دیا. اس دور میں شرمگاہ کی حفاظت کرنا یقیناً ایک چیلنج ہے، مگر اس چیلنج کو پار کیے بغیر ہم جنت نہیں جا سکتے. اللہ نے جب جنتی بندوں کا ذکر کیا تو یہ صفت بیان کی، آخر میں یہ بیان کی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. اسی لیے اللہ کے نبی نے 2 چیزوں کا نام خاص طور سے لیا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں.